الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المرء بلال والمؤذنون أطوال الناس أعناقا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر قال بشرت بلالا فقال لي يا عبد الله بما تبشرني فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبيح بلال يوم القيامة على ناقة رجلها من ذهب وزمامها من در وياقوت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر
اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں بیان کی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک اپنے حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ خوبی والا مرد بلال ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں سے لمبی گردن والے مؤذن بھی حضرت بلال ہوں گے، ان سے بڑی لمبی گردن کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہی ذکر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بلال کو بشارت دی تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ، کس بات کی مجھ کو خوشخبری دے رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں نے خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن بلال ایک ایسی اونٹنی پر آئے گا کہ جس کے پاؤں سونے کے ہوں گے اور باگ موتیوں اور یاقوت کی ہوگی، بلال کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، تو تمام مؤذن بلال کے پیچھے ہوں گے اور سب کو جنت میں پہنچا دیں گے، حتیٰ کہ وہ مؤذن آپ کے اقتداء میں جنت میں پہنچ جائے گا جس نے محض اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی کہ کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی غرض و غایت نہیں تھی، صرف غرض یہ تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس نے 40 دن تک صبح کی اذان دی، وہ بھی حضرت بلال کی اقتداء میں جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی بڑے عجیب واقعہ ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر تھے، حبشہ سے آئے تھے، اور ایک غلام تھا اور غلام زادہ تھا، اس کا والد بھی غلام تھا اور یہ بھی غلام تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر آ گئے، امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے اور وہ ایک مشرک اور کافر تھا۔ اب وہ غلامی کی صورت کے اندر اس نے اس کو بکریاں دلا دی کہ بھئی یہ بکریاں ہیں، ان کی دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بکریاں جنگل کے اندر لے جاتے، بکریاں چراتے، شام کو گھر واپس آ جاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مکہ کے ارد گرد میں غار ہرا ہے جہاں پر آقا علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں اس غار ہرا کے اندر جایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسی پہاڑ کے ارد گرد میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام غار کے اندر موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، دونوں حضرات غار ہرا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھوک محسوس ہوئی، باہر نکلے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ بلایا، حضرت بلال حبشی قریب آ گئے، پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ
فرمانے لگے کہ میرے پاس تو ایسی کوئی بکری نہیں ہے کہ جو دودھ دینے والی ہو۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو فلاں بکری کو دیکھ لیا جائے۔ کہا میری طرف سے تو آپ کو اجازت ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ بکری آپ کو دودھ دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، اجازت دینا تیرا کام ہے، اس بکری سے دودھ دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بکری کو قریب لے آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو ام موبت کی بکری کی پیٹھ کے پر ہاتھ رکھا تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے ام موبت کی بکری، پہلے تیرے تھنوں پہ ہاتھ لگتا تھا ام موبت کا، تو دودھ دیتی تھی، آج تیرے تھنوں کے اوپر ہاتھ محمد الرسول اللہ کا لگ رہا ہے، خیال کرنا یہ میرا محمد ہے، اس کی لاج رکھ لینا۔ اللہ پاک نے اس بکری سے بھی دودھ کی نہریں جاری کر دی، اور آج حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری ساتھ لے آتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، حضرت بلال حبشی نے بھی پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود نوش فرمایا۔ اب ادھر بکری کے تھنوں سے دودھ آ رہا ہے، ادھر ایمان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اتر رہا، اور بعد میں فرمایا اے بلال تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا فرمایا کہ اے بلال تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے بعد کوئی پہ نبی نہیں ہے، اور اللہ کی ذات ایک اکیلی ذات ہے جو تمام اس نظام کو چلا رہی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کلمے کو پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اونچی اونچی آواز سے، حالانکہ یہ بھی خیال نہیں ہے کہ میں ایک مشرک کا غلام ہوں، وہ مجھے مارے گا، مجھے پیٹے گا، مجھے سزا دے گا، مجھے اذیت پہنچائے گا، کوئی خیال نہیں ہے، اور پڑھتے جا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچتے ہیں اور امیہ بن خلف نے آواز سن لی، اب اذیت دینا شروع کر دی۔ کبھی جناب من بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا جاتا، اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ یہ ہل نہ سکے، اور یوں کہتا کہ اے بلال یا کلمہ چھوڑ دے، لات اور عزا کی پوجا شروع کر دے، یا تو یہی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے کہتے تھے کہ احد احد، اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے، میں لات اور عزا کو نہیں مانتا، لات اور عزا کو میں نہیں مانتا، اللہ ایک ہے اور اللہ کی ذات ایک ہے، وہ سارا نظام وہی چلا رہی ہے، تو کچھ بھی کر لے۔ آخرکار کبھی جناب من بچوں کے ہاتھ کے اندر دے کے، گلے کے اندر رسی ڈال کے مکے کے بازاروں کے اندر گھسیٹا جاتا، کبھی جناب من کسی طریقے سے، کبھی جناب پتھریلے نکیلے پتھروں کے اوپر لٹا کر چمڑے کے اندر بند کر کے ان کو جناب سلایا جاتا تاکہ اسی تکلیف کے اندر یا تو یہ مر جائے یا احد احد کہنا چھوڑ دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب عشق محمد دل کے اندر سما جائے تو پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہے، پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ تو وہاں سے ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا،
تکلیف کے اندر دیکھا، کھڑے ہو گئے، حقیقی محبوب کی خوشبو محسوس ہوئی۔ جیسے آدمی ایک تقریر کرتا ہے نا، تو کسی کی تقریر کے اندر تاثیر ہوتی ہے، وہ تاثیر اس کو نظر آئی، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آقا، آج میں نے ایک ایسا غلام دیکھا ہے جو احد احد کہہ رہا تھا اور مشرک اس کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو کہا کہ اے صدیق، پھر کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا آقا میں اس کو خرید لیتا ہوں، آقا میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق، اگر آپ نے بلال کو خریدنا ہے تو پھر اس میں میرا حصہ بھی ہوگا، اس میں میرا حصہ بھی ہوگا، میں بھی بلال کو خریدنے میں شامل ہوں گا۔ صدیق نے فرمایا کہ ضرور انشاءاللہ۔ پھر گئے، پھر سمجھایا کہ بھائی اس ذلیل، اس کمینے کے سامنے تھوڑا مخفی کر لیا کر، آواز نہ نکالا کر، احد احد نہ کہا کر، بعد میں جب یہ چلا جائے پھر دوبارہ کہہ دیا کر۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے صدیق، بات تو آپ صحیح کرتے ہو، بشرطے کہ کیا کروں، مجبور ہوں، کیا کروں، مجبور ہوں کہ جب احد احد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان کے اوپر چڑھ چکا ہے، اب وہ اتر نہیں سکتا، اب وہ زبان کے اوپر آ چکا ہے پر اتر نہیں سکتا۔ تو کہا کہ پھر بھی کوشش کروں گا، میں پھر بھی مخفی رکھنے کی کوشش کروں گا کہ مخفی رکھ سکوں۔ جب وہ سامنے آتے پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ جاتے۔ ایک دن پھر دوبارہ واپس آئے، کہا کہ اے ظالم، کیوں تو اس کو اتنا ظلم کر رہا ہے؟ کہا کہ تم لوگوں نے اس کو خراب کیا، اب تم لوگ ہی اس کو بچاؤ گے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے اس کو خراب کیا ہے اور آپ لوگ ہی اس کو بچاؤ گے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ اس کو ہم خرید لیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے کے لیے پہنچ گئے، تو فرمایا کہ آپ اگر اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں آپ کو اس کے بدلے میں ایک خوبصورت غلام جو میرے پاس ہے میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ اس کے بدلے میں یہ مجھے دے دیں، اور میرا جو غلام ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور وہ سفید بھی ہے۔ کہا کہ اے صدیق، تو اپنا غلام اس کالے حبشی کے بدلے میں دے گا مجھے؟ کیوں مذاق کرتا ہے یہ؟ کہا کہ میں آپ کو اپنا غلام دینا چاہتا ہوں اور یہ غلام میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ سودا مجھے منظور ہے۔ امیہ بن خلف کیا کہنے لگا کہ یہ سودا مجھے منظور ہے، آپ اپنا غلام لے آؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تیرا جو غلام ہے وہ بدن کا تو کالا ہے اور اس کا دل اجلا ہے، اور میرا جو غلام ہے وہ اس کا بدن تو اجلا ہے، دل کالا ہے، میں اس کو کیا کروں گا؟ میرے کسی کام کا نہیں ہے، میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تیرے غلام کا بدن کالا ہے پر دل اجلا ہے، مجھے تو یہ چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے۔ اور پھر میرا جو غلام ہے اس کا بدن اجلا ہے، دل کالا ہے، میں اس کو کیا کروں گا؟ میرے کسی کام کا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، اپنے غلام کو بھی لے آتے ہیں۔ اب غلام آ گیا،
حبشی بلال اس کے حوالے کر دیا، وہ غلام اس نے اس کے حوالے کر دیا۔ اب جناب وہ سارے مذاق کر رہے، یہ کتنا بے وقوف ہے، یہ کتنا پاگل ہے، یہ کتنا جناب گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ منافع اسی میں ہوا، مجھے سب سے زیادہ منافع اسی کے اندر مجھے ہوا۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچ گئے، کہا کہ اے صدیق اس غلام کا کیا کیا؟ کہا آقا غلام خرید بھی لیا، لے بھی آیا ہوں، آزاد بھی کر دیا ہے، لے بھی آیا ہوں اور اس کو میں نے آزاد بھی کر دیا ہے، اب میرا غلام نہیں ہے وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اے بلال ادھر آؤ۔ جب بلال آتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سینے سے لگایا ہوا، اب سینے سے لگانے کے بعد یا اس محبت کو بلال حبشی محسوس کر سکتا ہے، جا میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سینے سے لگایا ہوگا، اس وقت بلال حبشی کی کیا جناب من عظمت ہوگی، کیا اس کی شان ہوگی اس وقت۔ اب یہ سب سے پہلے غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ غلام ہے، غلام زادہ ہے، سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے دوست اور بزرگوں کیا ہے؟ مصدق اول کون ہے؟ پہلے سب سے پہلے مصدق اول، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب منتظم رسول بھی یہی ہیں۔ اب ملتزم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے۔ اب مکہ سے جو لوگ آتے تھے اور جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ پڑھتے تھے، اب وہ لوگ مفلوق الحال ہوتے تھے، ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں، حتیٰ کہ بدن کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا کہ ان کو جناب کھانا کھلانا اور ان کو کپڑے پہنانا، اب یہ تیرے ذمہ ہے، آج کے بعد تو نے یہ کام کرنا ہے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حزنی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حالات اور واقعات مجھے بتائیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ گزر اوقات تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو مفلوق الحال لوگ آتے تھے اور ان کو کپڑے میں پہناتا تھا، کبھی کہیں سے قرضہ بھی اٹھانا پڑ جاتا تھا، تو ایک مشرک نے مجھے ایک دن کہا کہ اے بلال تو لوگوں سے قرضے لیتا رہتا ہے، میں بڑا مالدار ہوں۔ تھا مشرک، کہا میں بہت بڑا مالدار ہوں، کبھی مجھ سے بھی قرضہ لے لیا کر، میں تمہیں قرضہ دے دیا کروں گا۔ کہتے میں نے جا کے اس سے ایک دن قرضہ لے لیا، ضرورت پڑی، قرضہ لے کر اب بیت المال کے اندر بھی کچھ نہیں تھا، بیت المال میں بھی کچھ نہیں ہے، اور وہ ایک نجار کی جماعت کے ساتھ وہ بندہ وہاں سے گزر رہا تھا اور میں آذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اب بندہ گزرا کہ اس نے کہا کہ اے حبشی تمہیں معلوم ہے کہ جو تو نے مجھ سے قرضہ لیا ہے اس میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا 4 دن باقی رہ گئے ہیں، اگر تو نے قرضہ واپس نہ کیا تو دوبارہ جیسے تو پہلے بکریاں چراتا تھا تمہیں جناب پکڑ کر دوبارہ اسی طریقے سے بکریاں چرواؤں گا میں تم سے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ آقا بیت المال کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اور وہ فلاں جو مشرک ہے
اس سے میں نے قرضہ لیا تھا اور آج وہ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے، تو آپ کا اگر حکم ہو تو میں یہاں سے دوسرے علاقے میں چلا جاؤں، وہاں جا کر مزدوری کروں اور مزدوری کر کے میں اس مشرک کا قرضہ اتاروں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی چلے گئے اپنے کمرے کے اندر۔ تھوڑی دیر گزری، ایک آدمی آیا، یا بلال یا بلال کہتا ہوا آواز دی۔ حضرت بلال حبشی باہر آئے، کہا کہ آپ کو آقا علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس گئے، 4 اونٹ مال کے لدے ہوئے آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں۔ کہا بلال، اللہ رب العزت نے تیرے قرضے کا انتظام کر لیا ہے، یہ 4 اونٹ لے جا، قرضہ بھی اتار، باقی جو بچے مسکین و یتیموں میں تقسیم کر دے اس کو۔ اللہ پاک نے تیرے قرضے کا انتظام کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول بھی ہیں اور منتظم رسول اور مصدق اول، یعنی کہ سب سے پہلے غلاموں میں کلمہ پڑھنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت من قال للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے ذات سارے انتظامات اسے کرتے رہتی ہے۔ آج میرا اور آپ کا یقین بھی اگر اس بات کے اوپر آ جائے تو یقین کریں کہ خدا کی قسم ہم کسی کے بھی محتاج نہ رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن سلطنی پر سنتے پڑھیں۔